خوش آمدید ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں برکت رمضان ٹرانسمیشن کے ساتھ نیوز ون سے براہ راست اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں روزانہ ایک ڈش آپ کے سامنے تیار کی جاتی ہے. آج ہے چکن سموسا پیٹس اور ساتھ ہے نمکین لسی. موجود ہے ہمارے ساتھ شیف معراج. سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. چلیں چکن سموسا پیٹیز یا چکن پیٹس؟ چکن سموسا پیٹیز، کیونکہ اس کا جو شیپ ہے وہ اسکوائر اس میں ہوگا تو اس لیے اس کو پیٹیز کا ہم نے نام دیا ہے. بنے گئے سموسے کی طرح سے. اچھا یہ جو چوکور ہوتا ہے؟ ہاں چوکور. اچھا میرا بیٹا جب گھر میں کوئی ایسی چیز پکتی ہے نا تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یہ تکیہ دینا مجھے وہ جو ہمارے کشن پڑے ہوتے ہیں نا اس کی شکل ہوتی ہے. جی جی بالکل. کیونکہ ایک سموسا تو تکون ہوتا ہے. صحیح. یہ آپ چوکور بنائیں. یہ چوکور بنائیں گے. اچھا اس کے لیے چکن ہم نے بوائل کر لیا پہلے سے اور اس کے اندر جو مسالے میں ڈال رہا ہوں میں بتا دیتا ہوں. ہرا دھنیا تھوڑا سا کاٹ کے ڈال دیا ہے، ہری مرچیں اور لہسن ہے. اس کے علاوہ اس میں نمک ڈلے گا آدھی چمچی، لال مرچ پیسی ہوئی، تھوڑی سی کٹی ہوئی مرچیں. ٹھیک ہے. یہ زیرہ اور دھنیا پسا ہوا ہے مکس، تھوڑا سا یہ ڈال دیا، تھوڑا سا چاٹ مسالہ. ٹھیک ہے. اور اس کو اب ہم میش کر لیں گے اچھی طرح سے. اس کو جب یہ چورا ہو جائے گا تو پھر اس کو ہم یہ وائٹ کیا ہے؟ وائٹ جو پڑا ہوا ہے یہ تو شوگر ہے، یہ نمک ہے جو میں نے ڈالا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو مانڈا پٹی میں یہ ہے، اس کو کر کے نا اس طریقے سے میں ادھر بتا دیتا ہوں. مانڈا پٹی. اچھا اس پہ بھی بڑا رش ہوتا ہے بھائی رمضان میں؟ جی بالکل. کیا صاحب یہ اس طریقے سے رکھا جائے گا، بڑا رش ہوتا ہے. اور یہاں پہ چکن رکھ کے نا ہم اس کو ایسے ریپ کریں گے یہ اس طریقے سے. واہ 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 واہ. تو یہ پورا ایک سموسا بن گیا، یہ تکیہ بن گیا. تکیہ بن گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے زبردست. تو یہ ہم اسٹارٹ کریں. آپ اسٹارٹ کریں. ماشاءاللہ ہم گفتگو کر رہے ہیں عذاب الہی پہ. اجاگر صاحب کیا کہیں گے؟ اچھا اجاگر صاحب یہ بتائیں کہ باہر سے فون آئے مجھے کسی کا، پھر شاہ صاحب سے بھی پوچھیں گے اس پہ. باہر سے فون آئے مجھے کسی کا گورے کا جو مسلم نہ ہو اور وہ مجھے کہے کہ مسٹر شبیر آپ بتائیں کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے، تو میں کہوں یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. تو وہ کہے گا آپ مجھے کسی اور معنوں میں سمجھاؤ. ہم غیر مسلموں کو کیسے سمجھائیں؟ پہلے شاہ صاحب آپ بتا دیں پھر اجاگر صاحب کہ غیر مسلموں کو کیسے سمجھائیں کہ یہ کیا ہے، کیونکہ ان کو تو یہ عذاب اور انبیاء کرام کی امتوں پہ کیسے آیا، یہ ایک شکل ہے اور اس کا راستہ توبہ و استغفار ہے. ان کو کیسے بتائیں؟ یا عیسائی اور یہودی اس بات پہ قائل ہو جائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات ہے کہ اگر وہ گورا بھی ہے تو وہ کسی نہ کسی مذہب کا تو ہوگا. جی ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے جیوز ہوں گے یا وہ کرسچن ہوں گے تو ان کے سامنے تو تمام چیزیں واضح ہیں کہ یہ ریئیکٹ تو ہوتا ہے. انسان کی بدعملیوں کی وجہ سے عذابات کا سلسلہ. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک زندگی کو اگر آپ دیکھیں اور آپ کی مقدس زندگی کو دیکھیں اور آپ کی امی جان سیدہ عفیفہ پاکیزہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں تو وہاں پر بھی جنہوں نے صحیح اور درست کام نہیں کی عذابات کا سلسلہ ہوا. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ السلام کی مبارک زندگی کو دیکھیں، سلیمان علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، حضرت موسیٰ و ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو یقیناً وہ لوگ جو کم تولتے تھے، جو ملاوٹ کرتے تھے، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، جو لوگوں کی امانت میں خیانت کرتے تھے، جو مسافروں کو لوٹ لیتے تھے، جو لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، جو پاک باز عورتوں پر تہمتیں لگاتے تھے، جو غیر اخلاقی حرکات کرتے تھے، یعنی ہر وہ چیز جو اس نظام اور کائنات کو فاسد کرنے والی، اس کے نظام کو فاسد کرنے والی تھی تو اللہ رب العالمین جل وعلا کا ایک جو ہے کہ وہ عذابی سلسلہ آتا تھا. رہے کمیونسٹ اور ایتھسٹ قسم کے لوگ جن کی یہ بکواسات تھی کہ کہاں ہے خدا، اور کسی نے لکھنے کی یہاں تک لکھا کہ معاذ اللہ ہم نے اسے تالے میں بند کر کے سمندر میں پھینک دیا. اس قسم کی جو لکھتے تھے اور اپنی اٹکل پچھو مارتے تھے، تمام چیزیں ان کے سامنے تھی. اب آپ دیکھیں تمام ذرائع سامنے کے اندر موجود ہے، لیکن ایک ایسا وائرس کہ جو جدید پیمائش کے باوجود وہ دیکھا نہیں جاتا اور آج سائنس یہ کہہ رہی کہ اس کے وجود میں اتنی باریکی ہے کہ اگر اس کو 500 گنا بڑھا دیا جائے تب بھی وہ دیکھا نہیں جا سکتا. تو اس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا ہے. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کے اندر سے جو آواز آ رہی ہے کہ آپ کتنے قصوروار ہیں، آپ کتنے ساہوکار ہیں، کہ آپ کے اندر سے آواز نہیں آ رہی ہے کہ جناب یہ ہمارے ہاتھوں کا کرا دھرا ہے. تو یہ انسان کی فطرت کی آواز ہے، اس طرف غور کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ ایک بندہ مطالبہ ہی غلط کرے تو ہم اس کی غلطی کی طرف چلے جائیں. وہ مطالبہ کچھ بھی کریں لیکن جو اس کا صحیح رخ ہے اس کو ہم واضح کریں. کیا بات ہے. اچھا اور شاہ صاحب کی بات اس لیے درست ہے اجاگر صاحب کہ جو امریکہ کے صدر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ،
انہوں نے کوئی 1 سے 1.5 ہفتے پہلے، چونکہ وہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کورونا پہ سچویشنز جو بھی بنتی ہیں تبدیل ہوتی ہے بتاتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی پوری کیبنٹ ہوتی ہے. وہ ترقی یافتہ ملک ہے لیکن وہ اس چیز میں آڑ محسوس نہیں کرتے. ڈیلی بلا ناغا وہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں، پوری ٹیم ایکسپرٹس موجود ہے. اس نے کہا، میں نے سنا، اس نے کہا لگتا ہے کہ اب ہمیں دعا کی طرف جانا پڑے گا. بولے جو صورتحال ہے اس پر میں یہ قائل ہو چکا ہوں کہ لگتا ہے اب ہمیں رب سے دعا کرنی پڑے گی. اور پھر اس نے یہی بات اپنے ٹویٹر پیغام میں بھی کہی. جی اجاگر صاحب. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. اگر سروے کیا جائے نا، آج بھی اگر ہم پوری دنیا کا سروے کرتے ہیں، تقریباً خاص طور امریکہ کا، تو 80% وہ لوگ ہیں جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، جنت اور دوزخ پر یقین رکھتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ آج پوری دنیا ہے کہ جب بھی وہ مجبور ہوتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی ذات ہے جو ان کے فیصلوں کو توڑ بھی دیتی ہے اور فیصلوں کو جوڑ بھی دیتی ہے. تو آج یہود و نصارہ کو بھی دیکھیں، آپ دیکھیں وہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، وہ قائل ہیں. اور یہود و نصارہ ایسی بات نہیں کہ وہ آسمانی کتابوں کے منکر ہوں یا ایسی چیزوں کے منکر ہوں. تو بہرحال ایک چیز ایسی ہے، غیر مرئی قوت ہے، نادیدہ طاقتیں ہیں جو ان کو نظر آ رہی ہے اور ان کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، آج پوری دنیا کے اندر 300 سال کی ترقیاں ہے. آسمان میں اڑتے ہوئے جہاز آج زمین پر آ گئے، صحیح. سمندر میں پھیلے ہوئے جہاز کنارے پہ لگ گئے. تو 300 سال کی ان کی طاقتیں انہیں جواب دے دیا ہے. اور ایک ایسی قوت جو نظر نہیں آ رہی ہے، اس نے پوری دنیا کا نظام ایسا بگاڑ کر رکھ دیا ہے، وہ توبہ کی طرف آ گئے ہیں. تو یہاں میں کہوں گا، آپ دیکھیں کہ جب بھی قوموں پر عذاب آتا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ اجتماعی توبہ کرے، استغفار کرے. جیسا آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہمیں لگتا ہے کہ دعا کی طرف آنا ہی ہوگا. تو آج پوری قوم کو چاہیے کہ ہم دعا کی طرف آئیں، توبہ کی طرف آئیں، استغفار کی طرف آئیں. جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کریں گے، اس عذاب سے بظاہر جو صورت بنتی ہے، یہ دیکھیں عذاب تو بن گیا. آپ کو اس کو عذاب مانے یا نہ مانے، آپ اس کو عتاب کا نام دیں، عذاب کا نام دیں، بیماری کا نام دیں، ایک سچویشن سامنے آ گئی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ ساری چیزیں آج اس لاک ڈاؤن کے اندر میں نظر آتی ہیں اور ہم سے مکمل جو ہے آزمائش کی گھڑیاں ہیں، امتحان کی گھڑیاں ہیں. بلکہ سیدھی بات ہے، میں تو یہ کہوں گا کہ امتحان کیسا، یہ تو ہمارے ہاتھوں کے کرتوت ہیں، ہمارے گناہوں کی سزائیں ہیں. آج میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ کثرت کے ساتھ تلاوت قرآن بھی نہیں کر رہے، موبائل میں لگے ہوئے، ہر وقت واٹس ایپ، فیس بک، انٹرنیٹ، گوگل سے لگے ہوئے. آج بھی وہ سچی عبادت کی طرف، سجدوں کی لذت کی طرف نظر نہیں آ رہے. تو جب تک ہم اس طرف نہیں آئیں گے تو مجھے لگتا ہے یہ عذاب ٹلنے والا نہیں. چلیں جی، بہت خوبصورت گفتگو کی شاہ صاحب نے بھی اور اجاگر صاحب نے بھی، ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. چلیں جی، چکن سموسا پیٹس اب کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے اس چکن کے ساتھ؟ جی ذرا دکھائیں. اس کو میں نے میش کر دیا، میش کر بہت دکھائیں. اچھی طرح سے. واہ واہ، جی جی. اب اس کی یہ شکل بن گئی. اب آپ اس کو سموسا پٹی میں فکس کریں گے. فکس کر رہا ہوں. کس طرح کریں گے ذرا بتائیں. ایک اس طریقے سے رکھ لی، ایک اس طریقے سے رکھ لی، یہ پلس بنا لیا. پلس بنا دیا. پلس، اللہ کرے سب کچھ پلس ہو جائے، اچھائی والی چیز ہے. بالکل. اور اس میں بیچ میں ہم نے یہ چکن رکھ دینا ہے. یہ دے، ٹھیک ہے جی. چکن آ اس گیا. کے بعد یہ والا جو نیچے والا پورشن ہے یہ پہلے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ ریپ ہو جائے. اور یہ اچھا یہ کیا لگایا آپ نے؟ یہ بیسن تھوڑا سا یا میدا گھول کے رکھ لیں تاکہ یہ اچھا. آپس میں چپک جائے. یہ کھانے کا سمت بونڈ ہے، کھانے کا سمجھ ہو، دیکھیں آپ، جس سے چپک جاتا ہے. اس سے چپک جاتا ہے. بیسن کا ہو یا میدے کا بھی پیسٹ بنا سکتے ہیں، اس سے ذرا چپک جاتا ہے. اس سے چپک جاتا ہے. تو یہ فرائی کے ٹائم پہ نا کھلے گا نہیں. جب ہم فرائی کریں گے ویری گڈ، تو اس میں سے کچھ بھی بڑا باہر زبردست پورا اسکوائر بنایا. یہ جی خوبصورت لگ رہا ہے ماشاءاللہ. دکھائیں جی. واہ 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 واہ. غلام مصطفیٰ قادری صاحب مائک لے لیں تو ایک کلام سن لیتے ہیں ماشاءاللہ. تو شیف معراج اپنا کام کریں اور حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب سے کلام سن. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کہاں جاؤں میں اے میرے شاہ، تیرے در پہ آ کے کھڑا ہوں میں، مجھے بھیک دو
اللہ اللہ آمین. مجھے بھیک دو تیرے بھیک پر مجھے ناز ہے تیرے بھیک پر ہی پناہ میں مجھے بھیک دو مجھے بھیک دو اللہ اللہ تیرے در پہ سر کو جھکا لیا میں نے اپنا آپ مٹا لیا تیرے در پہ سر کو جھکا لیا میں نے اپنا آپ مٹا لیا اسی واسطے میری شان ہے تیری خاک کے پاس جڑا ہوں میں مجھے بھیک دو مجھے بھیک دو علی مولا زہرا کے چین کا مجھے صدقہ دو حسنین کا علی مولا زہرا کے چین کا مجھے صدقہ دو حسنین کا نہیں میرا تیرے سوا کوئی تیرے آستان پہ پڑا ہوں میں مجھے بھیک دو مجھے بھیک دو میرے درد سے تو ہے آشنا میرے دل میں کیا ہے خبر تجھے میرے درد سے تو ہے آشنا میرے دل میں کیا ہے خبر تجھے میرے عشق میں میرا عشق ہے انہی آنسوؤں میں چھپا ہوں میں مجھے بھیک دو مجھے بھیک دو میری ذات تجھ سے چھپی نہیں جو ملی مجھ کو یہ روشنی تیرے نور سے ہے ضیا میری تیری
مجھے بھی دو. اللہ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں کلام پیش کیا ہمارے حافظ غلام مصطفیٰ قادری صاحب نے. اچھا شاہ صاحب، عذاب سے ریلیٹ کرتے ہیں، ویسے تو ہم الگ موضوع بھی لیں گے. استغفار کو، مغفرت طلب کرنا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اے اللہ اس کو ٹال دے، اس میں کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ اور ہمارے پاس ماہ رمضان ایک نعمت آ گئی، پھر اس میں 2 لمحات آ گئے، سحر اور افطار کے. تو افطار کے وقت اگلے تمام دنوں میں اس عذاب کے، آزمائش کے ٹلنے کے لیے لوگوں کو عین افطار کے وقت استغفار کی کون سی صورت اختیار کرنی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بہت خوبصورت جگہوں کا آپ نے انتخاب کیا. سحر اور افطار یہ دعاؤں کے مستجاب اور مقبول ہونے کا وقت ہے. صحیح. اور رمضان شریف تو پورا ہی مغفرت اور غفران، اور یہ جو عشرہ چل رہا ہے یہ عشرہ رحمت ہے. صحیح. اس کے بعد کا عشرہ جو عشرہ مغفرت ہے، اور آخری عشرہ جو عتق من النار، گردنوں کا جہنم سے آزاد ہونا ہے، یہ اس مبارک مہینوں کے 3 عشرے اور 3 دہائیوں کا سلسلہ ہے. لیکن اس میں بات وہی آ جاتی ہے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اس میں ہم کتنے سنسیئر ہیں. صحیح. جس طرح بھی علامہ اجاگر صاحب نے ذکر کیا کہ آپ نے تو سارا وقت اسی چیز میں مبتلا کیا ہے کہ اب تنہا ہو کر آپ ساری دنیا میں اسی معاملات کے ساتھ آپ ہیں، اور یہ تمام کیفیات آپ پر اثر نہیں ہو رہی. یعنی خدا نہ کرے کسی کے سر پر دھڑام سے یہ چیز آئے، جب وہ اس چیز کو محسوس کرے، یا طوفان کے آنے سے پہلے جو اس کی سرسراہٹ ہے اس سے پہلے بندہ اپنا سہارا کر لے اور اپنے آپ کو محفوظ کرے. صحیح. میں نے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یقیناً ان عذابات کو نہ ہمارے کوئی وسائل ٹال سکتے ہیں، نہ ہماری دوائیاں ٹال سکتی ہیں. یہ اسباب اور ذرائع ہیں، اس کو بروئے کار لایا جائے گا. اللہ اللہ. لیکن یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی مرضی اور اس پر قدرت پر ہے. اور اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے کہ ہم اس کی بلندی کو یقین کر لیں، اور ہم جتنے پست اور بونا اور خاکسار ہیں اس حقیقت کو ہم سمجھ لیں کہ ہماری حیثیت اور اوقات کیا ہے. اور آپ دیکھیے کہ ایک چھوٹے سے وائرس نے اس طرح بار بار ذکر کیا جا رہا ہے کہ ساری دنیا کو اس نے ہلا دیا. اتنی بڑی بڑی حکمت عملی بنانے والے لوگ اس کے اندر جناب جو ہے کہ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے ہیں، اور کیسے پیچھے سے لگاتار، جس طرح بھی آپ ذکر فرما رہے تھے وقفے کے اندر، کہ وہ پیچھے سے آ رہے ہیں، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. تو یقیناً جس طرح آپ نے ایک شخص کا نام بھی لیا کہ اس نے یہ کہا کہ دعاؤں کی طرف آیا جائے، رجوع اللہ کی طرف آیا جائے. دعاؤں کا سب سے بڑا سہارا یہ ہے کہ اس کی قبولیت کب ہوگی یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن تسلی آپ کو اسی وقت ہو جائے گی. اب آپ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس مرض کے اندر جتنا شور ہے، جتنا اس کو بتایا جا رہا ہے، میں اس کی نفی نہیں کرتا. جو مخلص لوگ اس کے حفظان صحت کے تدابیر بتا رہے ہیں، لیکن اس میں کئی لوگ ہیں کہ جناب جس پر صرف ہمارے علاقے کے قریب کچھ لوگوں کی بات ایسی آئی کہ اس کے اوپر یہ کہ جناب یہ پوزیٹیو آیا ہے اور وہ نہیں تھا، لیکن وہ بندہ ہارٹ اٹیک اس کو ہو گیا. یعنی ایک ڈپریس بھی بندہ اتنا ہو جاتا ہے، ڈپریشن اور خوف کی بھی فضا ہے. تو خوف سے جان چھڑانے کا ایک ہی طریقہ، اب آپ دیکھیں دولتیں آپ کی رہ گئی، بڑے بڑے کروڑوں روپے کے گھروں کے اندر آپ محفوظ گویا کہ محصور ہو گئے، آپ کے کاروبار محصور ہو گئے. تو ایک چیز ہے وہ اطمینان دل ہے، نہ وہ آپ کو گھروں سے مل رہا ہے نہ وہ مال سے مل رہا ہے. اور اطمینان دل کا سب سے بڑا طریقہ جو ہے وہ دعا ہے اور رجوع اللہ ہے. دعا کب قبول ہوگی اور کب قبول نہیں ہوگی یہ تو اللہ کے علم ہے. اس کا دیر میں قبول ہونا بھی ہمارے نفع میں ہے، فوراً ہو جانا قبلہ وہ بھی ہمارے نفع میں ہے. لیکن یہ ہے کہ دعا جب بندہ مشکلات میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کی آنکھیں بھر آتی ہیں، اس کی چشم، اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، تو وہ خود اپنی دل کی کیفیت کو دیکھتا ہے کہ سامنے اگر پہاڑ جیسا طوفان بھی کھڑا ہو تو اگر آپ کے اندر اطمینان موجود ہے تو پھر وہ مشکل نہیں رہتی. تو لہذا یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ کرونا سے لڑنا ہے، میں نے کہا اللہ سے ڈرنا ہے. واہ 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 واہ. اور اللہ رب العالمین سے استغفار کرنا ہے. یقیناً ڈرنے کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ اپنی جگہ پر درست ہے، لیکن اس لڑنے کے لفظ کی بجائے یعنی جو لڑنے سے مراد یعنی مقابلہ کرنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے. یقیناً وہ تمام حفظان صحت کی صورتیں ہیں، لیکن سب سے پہلی چیز اللہ سے رجوع ہے. اور وہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ سب سے پہلے میں اور آپ اعتراف جرم کریں. صحیح. اپنی کھال میں ہم واپس آئیں، اپنی خود ساختہ پارسائی، اپنی خود ساختہ شیخیت، اور ہم گویا کہ ایک الہات کے اندر مبتلا ہیں. یہ تو مولویوں کی باتیں جی، ٹیلی ویژن بند کیجئے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا ٹیلی ویژن کھولے یا نہ کھولیں، آپ بند کریں یا کچھ بھی کریں، آپ چاہے انگلش اخبار پڑھیں یا اردو اخبار پڑھیں، آپ چاہے انگریزی بولیں چاہے اردو بولیں،
چاہے آپ اربوں روپے کے گھروں کے اندر رہیں یا جھوپڑے کے اندر رہیں، چاہے آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہو یا پیدل ہو، کچھ بھی کرے، آپ کو رجوع تو اللہ سے کرنا پڑے گا۔ تو یہی اس کا ایک واحد حل ہے۔ آپ اس کو مولوی کہیں یا غیر مولوی کہیں، مولوی بھی اللہ کا محتاج ہے اور غیر مولوی بھی اللہ کا محتاج ہے۔ مولوی ہونے کا معنی یعنی اب جو بھی بندہ اگر اللہ کی بات کرے، اللہ کی دین کی بات کرے، توبہ رجوع کی بات کرے، تو کہنے لگے کہ جناب یہ تو مولوی ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا اگر اللہ سے رجوع کرنے کی بات مولوی ہونا ہے تو الحمدللہ آج سارا پاکستان مولوی ہے۔ میرا وہ بھائی جس نے پینٹ شرٹ پہنا ہے پھر وہ بھی مولوی ہے، میں نے جس کا اس کی داڑھی ہے یا نہیں وہ بھی مولوی ہے، جو اللہ سے محبت کرتا پھر وہ بھی مولوی ہے۔ تو لہٰذا دین کو بدنام کرنے کے لیے خامخواہ کی یہ بات جو چلائی جاتی اس میں تھوڑا توازن ہونا چاہیے، اعتراف جرم ہونا چاہیے، ندامت ہونی چاہیے اور خود کو ملامت کرنا چاہیے، اور پھر توبہ کرتے ہوئے اللہ کی رحمت سے امید رکھنا چاہیے۔ یہ سینوں کو طمانیت دینے والا ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں یہاں پر بیٹھ کر بھی اگر اس پر عمل نہ کروں تو یہ بیکار ہے۔ تو لہٰذا منصب، مقام، علم، منصب، تمام چیزیں اپنی جگہ پر جو اپیرنس جو اس کا ظاہر ہے، تقاضا اس کا باطن کے اندر یہ ہے کہ دل کے ساتھ اللہ کے حضور رجوع کیا جائے، اس کی رحمت پر امید کی جائے، اعتراف جرم کیا جائے، اپنی خطاؤں کا محاسبہ کیا جائے اور توبتاً نصوحہ کیا جائے کہ آئندہ میں اس جرم کو نہیں دہراؤں گا، بلکہ فوراً نیکی کا کام کرے۔ کبھی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کا کام کر کے عملی شکل دے، صورت دے کہ ایک نیکی کا کام جو ہے وہ اللہ کو راضی کرتا ہے اور آپ کے کیے ہوئے توبہ کی صداقت کی دلیل بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ اور جیسے شاہ صاحب نے کہا نا کہ جب بھی ہم کہتے ہیں نا کہ دعا کی طرف آ جائیں، استغفار کی طرف آ جائیں، ارے آپ تو مولوی ہو گئے۔ میں نے اس لیے امریکی صدر کی مثال دی کہ وہ مولوی بھی نہیں ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اب سمجھ میں سب کو آ رہا ہے، اچھے اچھوں کی بدماشی نکل گئی ہے، گردنوں سے سریا نکل گیا ہے، سارے غنڈوں کی غنڈہ گردی نکل گئی ہے، جتنے سینے چوڑے کر کے گھوم رہے تھے نا وہ سارے کے سارے ان کی ہوا نکل گئی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھ لیں کہ یہ موقع مل رہا ہے رمضان میں کہ ہم اپنے گردنوں سے سریا نکال لیں، اپنی طبیعتوں سے غنڈہ گردی نکال رہے ہیں۔ یہ جو ہم بد اخلاقی، گالم گلوچ، ہر کسی پر چڑھ دوڑتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہے سامنے کون ہے، تو یہ تکبر کی جو کیفیت ہے کم ہو جانی بلکہ ختم ہو جانی چاہیے۔ بہت شکریہ جی۔ کہاں پہنچا دیکھیں ذرا شیف معراج، بڑی خوشبو آ رہی ہے جی، تیار کر لیے ہیں کچھ ہم نے، واہ واہ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا اس کو یہ تلنے کی ٹیکنیک بتائیں کہ کلر کتنا ہو جانا چاہیے؟ کچھ لوگ جلا دیتے ہیں میرے جیسے۔ ہاں یہ جل اس لیے جاتا ہے کہ اس کو تیز گرم تیل میں کبھی نہیں ڈالنا۔ جو بھی سموسہ کا آئٹم بنا ہوا ہو، خاص طور سے اس کا پٹی کا، تو درمیانے آنچ کے تیل پہ ڈالیں اور یہ آہستہ آہستہ فرائی ہوگا تو یہ خود بخود کڑک بھی ہو جائے گا، کرسپی ہو جائے گا اور جلے گا نہیں۔ اور نکالیں کب اس کا کلر کیا ہو جائے تو نکالیں؟ بس لائٹ براؤن دیکھیں، گولڈن کہتے ہیں ہم۔ اچھا یہ کنفرم ہے کہ اس کے اندر آپ نے جو مسالہ ڈالا ہے وہ بھی پک چکا ہوگا؟ وہ اگر یہ تو ویسے پکا ہوا ہی ڈالا تھا ہم نے، پکا ہوا ہی ڈالا، لیکن اگر کچا بھی ڈالتے ہیں جیسے وانٹون بنتا ہے تو وہ پک جاتا ہے، اتنی دیر میں پک جاتا ہے۔ لیکن اس کا براؤن ہونا ضروری ہے، اس کا براؤن ہونا، ورنہ یہ مزہ نہیں کرے گا، کرسپی نہیں ہوگا تو مزہ نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے جی، چلتے ہیں بریک کی جانب، کیونکہ لاہور کی افطار بھی قریب، پھر کراچی کی افطار بھی قریب اور مناجات کا ٹائم بھی ہو گیا ہے، دعا کا ٹائم بھی ہو گیا ہے۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔